الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ رب الجلال جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا اور ساتوں آسمانوں سے لے کر کے زمین کی فرشگیتی کو اور کائنات کی تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور دنیا اور کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ہدایت نصیب کی. یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اہل ایمان پر اس کا بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی شکر گزاری عبادت گزاری بندگی تسبیح و تحلیل کبریائی اور بڑائی بیان کریں وہ اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد
اس کائنات میں بھیجے گئے تمام انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا طریقہ اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا سچا اور پیارا عقیدہ سکھلایا اور بتلایا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے پس منظر میں تلاوت کی گئی ہے۔ بہت ہی قدیم زمانے سے جب اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی بادشاہت اور اس کی طاقت اور قوت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان لانے کے لیے مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں اور مختلف زبانوں میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کو اس کائنات میں بھیجا، تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے انبیاء کرام پر ایمان کو قبول کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو اس کائنات کا تنِ تنہا خالق و مالک، کائنات کے نظام کو چلانے والا اور اس کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت اور بادشاہت کرنے والا، اس کا عقیدہ اور ایمان رکھا، اور اس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر انہوں نے ایک اللہ واحد کی ربوبیت کا اور الوہیت کا، اسی کی طرح عبادت کرنے کا سچا عقیدہ قبول کیا۔ ان لوگوں کے پہلو بپہلو اس کائنات میں ہمیشہ سے دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کے اس سیدھے اور سچے دعوت کو ٹھکرا دیا۔ ایمان کے مقابلے میں انہوں نے کفر کو اختیار کیا، اور نبیوں کی دعوت توحید ایک اللہ کو ماننے کے مقابلے میں انہوں نے شرک کو اور شرک کے راستے کو اختیار کیا اور اسے ہی اپنے لیے چنا۔ کائنات ایسے ہی چلتی رہی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام صرف اس لیے آئے کہ وہ دنیا کے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، اس کائنات کا کوئی نظام بنانے والا ہے، اس کائنات کے سکون میں کوئی حرکت ڈالنے والا ہے، اور اس کائنات کے ذرے ذرے کو دنیا کے اندر ایک مکمل نظام کے ذریعے سے چلانے کی کوئی طاقت اور قوت رکھنے والا ہے، جس پر ایمان رکھنا ہر آدمی کا، ہر ذی شعور کا اور عقل مند کا ضروری۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھایا مکہ کے مشرکین کو، اور آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود کی سلطنت میں نمرود کی بادشاہت کا اقرار کرنے والوں کو بھی یہی سمجھایا، اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام نے، جن کے زمانے میں فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ پیش کرتے ہوئے اس زمانے میں اللہ رب العالمین کے بندوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور اپنے اس دعوی خدائی پر، ربوبیت پر، اپنے رب ہونے پر ان لوگوں کو ایمان لانے کے لیے مجبور کر رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیسے نبی بنایا؟
وہ نبوت بھی اس دنیا کے اندر اس بات کے لیے شاہد عدل ہے کہ اس کائنات کا چلانے